کامیابی کا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ناکامی۔ دراصل ناکامی اپنے اندر کامیابی کا راز رکھتی ہے۔ دن کا کام رات پر اور آج کا کام کل پر مت رکھو، بلکہ برعکس اس کے کہ کل کی فکر آج کرو۔ بجز اس کے بہتر ہے کہ کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کی برائی بیان کرنا اپنی اچھائیوں کو برائی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ رشتہ دوستی قائم کرنا ہے تو پہلے اس کو غصے میں لا کر اس کو آزما لو۔ اگر بحالت غضب اس کو منصف پائے تو اس کی دوستی پر مائل ہو، ورنہ اس سے دور رہو۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ بے قراری صبر کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو بندہ ایسے ملک میں سفر کرتا ہے جس کی زبان سے وہ نا آشنا ہے تو وہ گویا ایک مدرسے کو جاتا ہے، نہ کہ سیر کو۔ یہ بھی سخاوت و کرم میں داخل ہے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے عیبوں کو معلوم کرنے کی خواہش نہ کی جائے۔ ہمیشہ سچ بولو کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر سچائی کو اس کی اصل ضرورت کے وقت پیش نہ کیا جائے تو اس کے باوجود اعتراف بیکار ہے، اور چراغ جلانے کا اصل وقت غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، نہ کہ پچھلے پہر۔ جو صفحات گن کر اس کتابوں کی قیمت دیتے ہیں، ان کا ذہن ان کے نیچے ہی دب کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ خوابوں اور کتابوں میں ایک دنیا تنہا ہوتی ہے۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت کچھ دے دیتی ہیں۔ آگے بڑھو اور بلا خوف و خطر کھلے دل و دماغ کے ساتھ دھند لگے نے چھپے مستقبل کے ساتھ گرم گرم دست پنجہ لو۔ قربانی اور کامیابی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں قربانی نہیں وہاں کامیابی کا وجود بھی عنقا سمجھو۔ ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لوگوں میں کام کا جذبہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے۔ جب تم دیکھو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی مراد دے دیتا ہے جو اپنی خطا پر مصر ہے، تو جان لو کہ یہ امر اس کو مہلت دیے جانے کے لیے ہے۔ دوسروں کے دکھ تکلیف اپنے سر لے لینا ہی اصل مومن کی نشانی ہے۔ خوف یا امید کے وقت سچی بات کہہ ڈالنا سخت ترین عمل ہے۔ برے ارادے سے اگر سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ خود کو پہچانے بغیر زندگی گزارنا ایک بامعنی سی بات ہے۔ دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قید کی زندگی بہت ہی طویل ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے بدترین زمانہ حال اور بہترین زمانہ مستقبل رہتا ہے۔ ہر میٹھا بولنے والے بندے کو اپنا دوست تصور کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دل سے دل کا غبار جھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ خوشبو کی حفاظت کر اور زکام سے بچ، جسم کو عوام کی سرد ہوا اور ہستی سے چھپا۔ جو صورت صاحب فخر اور بلند ہوتی ہے وہ بیت اللہ کب خالی ہوتا ہے۔ توبہ کیڑا ہے اور عشق اژدہا کی طرح ہے۔ توبہ مخلوق کی صفت ہے اور وہ خدا کا وصف ہے۔ عشق بے نیاز خدا کی اوصاف میں سے ہے۔ اس کے غیر سے عاشقی مزاج ہے۔ جسے پانی چاند اور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے، ایسے جسم دماغ اور روح کی عکاسی کرتا ہے۔
زمین پر اگر آدھے گز کا راستہ ہو، آدمی بغیر وہم کے مطمئن ہو کر چلتا ہے۔ اگر تو اونچی دیوار پر چلے اور 2 گز کی چوڑائی ہو تو اندھا ہو جاتا ہے، بلکہ وہم کی وجہ سے دل کے لرزنے سے گر پڑے گا۔ عقل کے ذریعے خوف اور وہم کو خوب سمجھ لے۔ جب بھی زمانے نے مجھے ادب سکھلایا تو مجھے میری عقل کی کمی کا احساس ہوا، اور جب جب میرے علم میں اضافہ ہوا تو میرے سامنے میری جہالت منکشف ہوئی۔ میں جہاں بھی جاؤں میرا علم ساتھ رہ کر مجھے فائدہ دیتا ہے اور میرے دل میں محفوظ ہے، اسے صندوق کی حاجت نہیں ہے۔ میں گھر میں رہوں تو علم گھر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، اور بازار جاؤں تو وہاں بھی میرے ساتھ جاتا ہے۔ لوگوں کے لغزشوں پر ان کی گرفت نہ کر، بلکہ ان کو سیدھی راہ چلنے کی دعوت دے۔ اگر تو گرفت کرے گا تو دوست گھٹتے جائیں گے، اور ایک دن تو زندگی میں بے یار و تنہا رہ جائے گا۔ بادشاہ جہاں کہیں بھی ہو، آزمائش ہوتے ہیں، بس ان کے دروازے پر تیرا سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس قوم سے کیا امید جو غصے میں ہو تو زیادتی کرے، اور تو انہیں خوش کرنے لگے تو وہ اکتا جائیں۔ ان کا در چھوڑ کر اللہ سے کرم کا مطالبہ کر۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہ، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست پھر بے وفائی کرے۔ جب کوئی تیرے ساتھ بناوٹی دوستی کرے تو ایسے دوست کو بلا افسوس چھوڑ دے۔ دوست اور بھی مل جائیں گے، ان کو چھوڑ کر راحت حاصل کر۔ ہاں مخلص دوست جفا کرے تو صبر سے کام لے۔ عقاب باوجود قدرت کے مردار کھاتا ہے، اور مکھی باوجود کمزوری کے شہد حاصل کر سکتی ہے۔ جب تیرا دوست تیرے دشمن سے وفاداری کرے تو بات ختم ہوگی، وہ تیرا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ علم سیکھ، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا۔ عالم اور جاہل مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ قوم کا وہ سردار جس کے پاس علم نہیں ہوتا، دشمن کے لشکر کشی کے وقت صغیر ثابت ہوتا ہے۔ اگر تم پاک دامن عورت چاہتے ہو تو صرف ایک کام کر لو کہ تم پاک دامنی اختیار کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ پاک دامن عورت دے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح سحری کے وقت یا باسطو یا غنیو 100 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کس قدر افسوس ہے کہ تمہارے اعمال میں باوجود قلت کے تکبر گھس گیا ہے، حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر اعمال پر بھی تکبر نہ کرتے تھے۔ 2 چیزوں کا شربت استعمال کر لو، 40 سال کا بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا، ایک انار اور دوسرا ناشپاتی۔ علم صالحہ وہ ہے جس پر لوگوں کی ثنا کی امید نہ رکھی جائے۔ عالم بے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں چراغ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔